اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو۔ اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں سے بھی جو تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 سے۔ لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی بس ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی ہی ممکن ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ عورتوں کی ان کی مہر بخوشی دے دیا کرو، وہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اس شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ 2 سے 4 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ یتیموں کے والیوں کو حکم دے رہا ہے کہ جب یتیم بلغت اور سمجھداری کو پہنچ جائیں تو ان کے جو مال تمہارے پاس ہوں انہیں سونپ دو، پورے بغیر کمی اور خیانت کے ان کے حوالے کر دو۔ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر گڈ مڈ کر کھا جانے کی نیت نہ رکھو۔ حلال رزق جب اللہ رحیم تمہیں دے رہا ہے پھر حرام کی طرف کیوں منہ اٹھاؤ؟ تقدیر کی روزی مل کر ہی رہے گی۔ اپنے حلال اور مال کو چھوڑ کر لوگوں کے مال کو جو تم پر حرام ہے نہ لو۔ دبلا پتلا جانور دے کر موٹا تازہ نہ لو، بوٹی دے کر بکرے کی فکر نہ کرو۔ ردی دے کر اچھے کی اور کھوٹا دے کر کھرے کی نیت نہ رکھو۔ پہلے لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ یتیموں کی بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ بکری لے لی اور اپنی دبلی پتلی بکری دے کر گنتی پوری کر دی، کھوٹا درم اس کے مال میں ڈال کر کھرا نکال لیا اور پھر سمجھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے بدلے بکری اور درم کے بدلے درم لیا ہے۔ ان کے مالوں میں اپنا مال غلط ملت کر کے پھر یہ حلیہ کر کے کہ اب امتیاز کیا ہے، ان کے مال اور تلف نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں بھی یہی معنی ہے۔ آخری جملے کے مروی ہیں ابو داؤد کی حدیث میں ایک دعا بھی میں ہے کہ خوب کا لفظ گناہ کے معنی میں آتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بیوی صاحبہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ اس طلاق میں گناہ ہے، چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ ایک روایت میں یہ واقعہ حضرت ابو طالع رضی اللہ تعالیٰ اور ام سلیم کا مروی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ تمہاری پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہے اور تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، لیکن چونکہ اس کا کوئی اور نہیں اس لیے تم ایسا نہ کرو کہ مہر اور حقوق میں کمی کر کے اسے اپنے گھر ڈال لو، اس سے باز رہو، اور عورتیں بہت ہیں جس سے چاہو نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور باغ بھی، جس کی پرورش میں وہ تھی، اس نے صرف اس مال کے لالچ اور بغیر اس کا پورا مہر وغیرہ مقرر کرنے کے اس سے نکاح کر لیا۔
جس پر یہ آیت اتری۔ میرا خیال ہے کہ اس باغ اور مال میں یہ لڑکی حصہ دار تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن اب شہاب نے حضرت عائشہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا بھانجے یہ ذکر اس یتیم لڑکی کا ہے جو اپنے ولی کے قبضہ میں ہے، اس کے مال میں شریک ہے اور اسے اس کا مال اور جمال اچھا لگتا ہے، چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن جو مہر وغیرہ اور جگہ سے اسے ملتا ہے اتنا ہی نہیں دیتا تو اسے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے اپنی نیت چھوڑ دے اور کسی دوسری عورت سے جس سے چاہے اپنا نکاح کر لیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت دریافت کیا اور آیت نازل ہوئی۔ وہاں فرمایا گیا کہ جب یتیم لڑکی مال والی کم جمال والی ہوتی ہے اس وقت تو اس کی والی سے بے رغبتی کرتے ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ مال اور جمال پر مائل ہو کر اس کے پورے حقوق ادا نہ کر کے اس سے اپنا نکاح کر لیں۔ صدق اللہ العظیم۔